شجر نے اس کی سانسوں کو رہائی دیتے اپنا رخ اب اس کی گردن کی طرف کیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں جھکا جا بجا اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ خجستہ نے بھی ساختہ بستر کی چادر کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ زلیخا اپنے کمرے میں آ کر اچھے سے نہا دھو کر فارغ ہوئی تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ جی بھر کر رونے کے بعد اس نے جائے نماز کو لپیٹ کر اپنی جگہ پر رکھا اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ جتنا میرے ساتھ برا کر چکے ہیں، بس اب اور نہیں۔ اب وقت ہے ان سب سے بدلہ لینے کا، اپنا انتقام پورا کرنے کا۔ میں گھر سے غائب ہوئی تو مجھے ڈھونڈ نہ سکے، اور اب اپنی بیوی گھر سے غائب کیا ہوئی سر پر آسماں اٹھا لیا۔ واہ کیا بات ہے! خیر جس کی اپنی سگی ماں کو اس کی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ کوئی اور کیا کرے گا۔ شجر خان کو تو ایسے سبق سکھاؤں گی اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور رہی بات عالم صاحب آپ کی، تو تم جیسے مرد کے لیے اس سے بڑی سزا اور ہار کیا ہوگی کہ تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود میں سارے گاؤں والوں کے سامنے شجر خان کے نکاح میں دے دی جاؤں۔ جس قدر تکلیف اور اذیت سے تم نے مجھے دوچار کیا ہے، اس سے کئی گنا تکلیف اٹھانے کے لیے اب تیار ہو جاؤ عالم صاحب۔ زلیخا نے نفرت سے سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بہت ڈھیٹ پیدا کیا ہے نا آپ نے، اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود بھی میں اب تک زندہ ہوں۔ کاش میں جب ہوش میں تھی تب ہی مر جاتی تو یہ سب ہنسی خوشی رہتے، لیکن اب میں بچ گئی ہوں اور ہوش آ گیا ہے، تو اب بدلے کا وقت ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے میں ماضی بھول چکی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ بچپنے سے لے کر اب تک میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے مجھے سب یاد ہے۔ وہ بے ہنگم قہقہ لگا کر ہنستے ہنستے بڑی شدت سے رو پڑی تھی۔ کیوں نہیں کوئی میرا؟ کیوں جب مجھے ایک بھی مخلص رشتہ عطا نہیں کرنا تھا تو کیوں پیدا ہونے دیا، مار دیا ہوتا؟ اسی وقت میں ایسے سب کی نظروں میں تو نہ گرتی۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ سب کے سوالوں سے ڈرتے میں نے یادداشت جانے کا ناٹک کیا ہے، اور اب اسی ناٹک کے چلتے میں سب لوگوں سے بدلہ لوں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب کوئی مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، اب میرے سینے میں موجود دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ عالم صاحب جو تم نے پہلے کیا اور جو تم نے کل کیا، ان سب کا سود سمیت تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تمہارا جینا حرام کر دوں گی میں، یہ میرا وعدہ ہے۔ دروازے پر کھٹکا محسوس کرتے اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چہرے پر خوفزدہ سے تاثرات لیے وہ کمرے میں آنے والی ہستی کو دیکھ رہی تھی۔ شجر اپنے لبوں سے سفر کرتے حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ خجستہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ ایک تو جسم سے اٹھتی تکلیف، اوپر سے شجر کی قربت کے ساتھ ساتھ اس کا وزن وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لب تو جیسے سل لیے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اب شجر کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ شجر خان کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر مزاحمت کرتی تو دوہری تکلیف برداشت کرنی پڑتی، اس لیے وہ خاموش لیٹی مدہوش کن اور تکلیف دہ قربت کو اپنے وجود پر نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہی تھی۔ شجر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری بات تو وہ بہت تکلیف سے توڑ کر لفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شجر خان اس وقت اپنے عمل میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھاتے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ کیا چاہتی ہو اب؟ وہ بولا نہیں بلکہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں تو تکلیف، اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر شجر کو بتانا چاہا تھا۔ سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ اس وقت مجھے بس سکون چاہیے جو مجھے تمہاری قربت میں ہی میسر ہو سکتا ہے، پھر کیوں فضول میں بار بار میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو میں اپنے اسی روم میں آ کر اپنا قہر تم پر برساؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے بولا تھا۔ اگر اب مجھے ایک بار اور تمہاری آواز آئی تو تمہاری خیر نہیں، بلکہ رکو میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ شجر نے ایک ہی جست میں اٹھتے اپنے وجود سے اپنی قمیض الگ کی تھی اور اس سے خجستہ کے دونوں ہاتھوں کو بستر سے باندھنے کے بعد اس نے اپنی نظریں یہاں دوڑائی تھی، یعنی وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ اپنی مطلوبہ چیز ملتے وہ خجستہ کی طرف بڑھا تھا
اور اس کے منہ میں رومال ٹھونسنے کے بعد اب وہ قدرے مطمئن تھا۔ شجر نے کمرے کی بتی گل کی تھی اور ایک چادر اپنے اور خجستہ کے وجود پر دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے وجود پر قابض ہوا تھا۔ وہ کافی جنونی ہو رہا تھا، شاید وہ آج اپنا سارا غصہ خجستہ کے وجود پر اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ اس ستمگر نے اسے صفائی کا ایک موقع تک نہ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شجر خان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے اگر لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگے گی تو ٹھیک ہے، اب وہ اسے سچ میں بھاگ کر دکھائے گی اور شجر خان ہاتھ ملتا رہ جائے گا، لیکن خجستہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں پر شجر خان کا سایہ بھی موجود نہ ہو۔ خجستہ نے خود سے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اگر شجر خان نے اسے شاید کوئی بے جان گڑیا سمجھ لیا تھا، جب دل کرتا تھا وہ اسے جوڑ لیتا تھا اور جب دل کرتا تھا توڑ دیتا تھا، لیکن اب وہ اس کی ایک نہیں سننے والی تھی۔ شجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف کیا تھا اور منہ سے کپڑا نکالتے ایک بار اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ خجستہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، وہ شجر خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ شجر خان اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ کل صبح وہ ندامت سے خجستہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے والا تھا۔ خجستہ ہمت ہارتے خود کو شجر خان کے حوالے کر چکی تھی۔ شجر خان نے اسے مضبوطی سے خود میں جکڑ رکھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے میں وہ خجستہ کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، جس سے سنا انسنا کر کے خجستہ نے رخ موڑ لیا تھا اور پاس پڑے ہوئے لباس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اپنے محرم نے جو کہ اس کا لباس تھا، آج اس کو اسی کی نظروں میں بے لباس کر دیا تھا۔ خجستہ آج اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، اگر شجر خان چاہتا بھی تو اسے سمیٹ نہ سکتا۔ شجر خان تو اس پر اپنی جنونیت ظاہر کرتے چین کی نیند سو چکا تھا، لیکن اب خجستہ کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ خجستہ نے ایک نظر اس بے رحم کو دیکھا تھا جو اپنی تھکن اپنا غصہ اس کے وجود پر اتار کر اب چین کی نیند سو چکا تھا۔ خجستہ نے اپنی ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کی کمر میں ماری تھی، جس کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ خجستہ نے تنگ آ کر اپنے ہاتھوں کو پہلو میں گرا لیا تھا۔ اس میں ذرا ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر پانی ہی پی لے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم میں درد سے اٹھتی ٹھیسوں نے ایسا ہونے نہ دیا تھا۔ وہ وہیں پر لیٹی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خانم بی کے پاس کوئی ملنے آیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور خانم بی نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہ، بلکہ کسی کے سامنے ذکر کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ پورے گھنٹے بعد وہ بیٹھک سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ خانم بی آپ ٹھیک ہے؟ مورے نے کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے خانم بی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم یہ کھانا زلیخا کو دینے جا رہی ہو؟ جی خانم، بچی نے کچھ کھایا نہیں ہے اور اب تو اسے کچھ یاد بھی نہیں، اس لیے۔ لیکن مجھے آپ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مورے خانم کے نزدیک جاتی کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر زلیخا کو کھانا دے دو اور کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ جانا، وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس کی ماں تو آتے ہی کمرے میں ایسے گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہے جیسے وہاں پر چلے کاٹ کر آئی ہو، خانم بی نے نحوست سے کہتے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا تھا۔ خانم بی یہ آج کی بات تھوڑی ہے، وہ تو بچپن سے ہی اپنی بیٹی کو ملازموں کے ہاتھوں سونپ کر خود آزاد ہو جاتی تھی، مورے نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو ان کو زلیخا کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آیا تھا، جسے دیکھتے ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، تم جلدی سے کھانا کھا لو، پھر تم میں اتنا طاقت آئے گا کہ تم سب کو تگنی کا ناچ نچا دینا، مورے نے مسکرا کر زلیخا سے کہا تھا۔ اپنے سامنے مورے کو دیکھ کر زلیخا کی سانس میں سانس آئی تھی، اب وہ قدرے نارمل نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے مورے، مجھے طاقت کی ضرورت ہے، اور سبق میں ایسا سکھاؤں گی سب کو کہ یاد رکھیں سب۔ وہ نفرت سے سوچتے ہوئے بے تاثر چہرے سے مورے کو دیکھتی رہی، جنہوں نے آگے بڑھتے کھانے کی ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھتے زلیخا کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔
اور اسے سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، اللہ تم کو جلد صحت دے، آمین۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زلیخا کو کھانا کھلایا تھا۔ تم کو پتہ ہے، تم مورے مورے کرتا پورے گھر میں چکر لگاتا تھا۔ تم کو یہ آلو کا پراٹھا بڑا پسند تھا۔ گھر کے سب لوگوں کے ناک میں دم کرنے کے بعد تم ہمارے پیچھے آ کر چھپ جاتا تھا، وہ کہتے ہوئے خود ہی ہنس دی تھی۔ زلیخا غور سے ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس عمر میں بھی حسین لگتی تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت شفقت ہی شفقت تھی۔ شجر خان نے کبھی ان کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اپنی یہ خوشی زلیخا کے وجود سے پوری کی تھی۔ زلیخا کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کو پیچھے کرتے بے ساختہ مورے کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ بھی آواز اپنے اندر ہی اندر رو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا آپ اس کا بھی علاج کر سکتی ہیں؟ ہاں میرے بچے، پہلے بتانا چاہیے تھا نا، میں ابھی سرسوں کے تیل سے مالش کرتی ہوں اپنے بچے کی۔ زلیخا اس وقت سکون چاہتی تھی، جو اسے مورے کے وجود سے ہی ملنا تھا۔ ان کے وجود سے اسے ممتا کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بال کھول کر نیچے بیٹھ چکی تھی۔ مورے نے ڈھیر ساری باتیں کرتے اس کی اچھی سے مالش کی تھی۔ ان باتوں کو سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی زلیخا ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ مورے نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ ہنستے ہنستے زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ قسمت کی ستم ظرفی پر اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، سب کو اپنے دل کا ہر درد سنا دے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دنیا اسے ہی قصوروار سمجھتی۔ اس کا باپ چھوڑ گیا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ پھر بھی اسے سزا ملی۔ اس کی سگی ماں نے اسے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جوان ہوئی تو شجر خان کا نام لے لے کر اسے مجبور کرتی کہ اس کی شادی اسی سے ہوگی، اور جب وہ راضی ہوئی تو کیا ہوا؟ شجر خان نے بھی اسے دھتکار کر اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ عالم کی دشمنی شجر خان سے تھی، لیکن اس نے بھی سزا زلیخا کو دی۔ آخر ان سب لوگوں نے اسے سمجھ کیا رکھا تھا؟ کیا وہ کوئی کھلونا تھی یا کوئی بے جان شے تھی جسے کچھ محسوس نہ ہوتا تھا؟ زلیخا نے وہیں پر مورے کی گود میں لیٹے کہیں خاموش آنسو بہا دیے تھے، اور وہیں پر آنکھیں مونتی سو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنا غم بھول کر سکون کی نیند سو چکی تھی۔ اپنی زندگی کی تھکن اتار کر وہ کچھ وقت پرسکون ہو گئی تھی۔ وقت اس کے ساتھ آگے کیا کیا کرنے والا تھا، ابھی وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ شجر کی آنکھ جب کھلی تو اسے گزری شب کی اپنی ہر حرکت یاد آ گئی تھی، لیکن حق تو یہ تھی کہ وہ ابھی بھی خود کو صحیح ہی سمجھ رہا تھا۔ کل جو کچھ وہ کر چکا تھا، اس سے خجستہ کا دل ضرور دکھا ہوگا، لیکن اب وہ دوبارہ اس سے دور جانے کی غلطی نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ اس پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی شجر خان کو جانتی نہیں تھی۔ شجر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا اور ایک نظر خجستہ پر ڈالی تھی۔ ساری رات وہ اسے اپنی جنونی قربت میں سلگاتا رہا تھا، اور وہ شجر خان کی پناہوں میں چھپنے کی کوشش کرتے مزاحمت کرتی رہی تھی، جسے شجر خان نے کسی خاطر میں نہیں لایا تھا، بلکہ رات وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس جاتے وہ پرسکون ہو جاتا تھا، جس کا لال سرخ تمتماتا چہرہ دیکھ کے اس کے دل میں ایک کھٹکا سا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے خجستہ کے ماتھے اور گال پر جب ہاتھ رکھا تو وہ انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے بخار ہو چکا، اور نہ جانے وہ کتنی دیر سے اس تکلیف میں تھی۔ شجر نے خود کو اپنے عمل پر ملامت کی اور خجستہ کی حالت کو درست کرنے لگا، لیکن اس دوران اس پر جو نیا انکشاف ہوا تھا وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے خجستہ کو گاڑی میں ڈالا تھا اور اسے لے کر قریبی کلینک چلا گیا تھا۔ خجستہ اب تک اندر بے ہوش پڑی تھی، جبکہ وہاں موجود لیڈی شجر خان کو جانتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن منہ سے کچھ بھی کہنے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد جو روح کو فنا کر دینے والی خبر اسے سنائی گئی، شجر خان کو زمین آسمان اپنے گرد گھومتا ہوا نظر آیا۔ وہ پیچھے پڑی کرسی پر ڈھسا گیا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا؟ اسے تو لگا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
لیکن دراصل اب سب کچھ بگڑ چکا تھا، جسے وہ لاکھ کوشش کرتا تب بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ آپ کی مریض کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے اور کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ بنتا تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن پوری کوشش ہے کہ یہ بات یہاں سے باہر نہ جائے۔ لیکن اب سے درخواست ضرور ہے کہ بچے کے قاتل کو کڑی سے کڑی سزا ضرور دلوائیے گا۔ لیڈی ڈاکٹر کو معاملہ تو سارا سمجھا چکا تھا، لیکن وہ اسے سیدھے منہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے گھما پھرا کر اپنی بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ شجر خان کو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب خجستہ اٹھتی اور اسے پتہ لگتا کہ اس کے نام نہاد شوہر کی وجہ سے وہ اپنے لخت جگر کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو چکی ہے، اس پر کیا گزرنے والی تھی، یہ سوچ ہی شجر خان کا دل حلق میں لے آتی تھی۔ اسے فضا ایک دم گھٹتی محسوس ہوئی تو وہ کھلی فضا میں سانس لینے باہر چلا گیا تھا۔ شام ہونے والی تھی، تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہو جانی تھی۔ شجر خان نے کل رات ہی حویلی فون کر کے خجستہ کے ملنے کی خبر دے دی تھی اور کہا تھا وہ کل اس کے ساتھ آئے گا۔ ابھی طوفانی بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہے۔ جس جگہ پر وہ کھڑا ہوا تھا وہ خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو بس خجستہ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ آئندہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، اور یہاں وہ غلط کر گیا تھا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی جان لے چکا تھا۔ بارش پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی، سب لوگ اندر جا چکے تھے، لیکن شجر خان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا تھا۔ شجر نے اپنے خالی ہاتھ آگے پھیلائے تھے اور ایک زوردار چیخ مارتے وہ فرش پر دوزانوں گرتا رو رہا تھا۔ ہاں، شجر خان ایک مرد ہو کر رو رہا تھا۔ اس کا رونا بنتا تھا، کیونکہ اس کی دنیا کسی اور نے نہیں بلکہ خود شجر خان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر وہ زور زور سے فرش پر مار رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، نہ اندر پڑی اپنی بیوی کا، نہ بارش کا۔ اسے بس یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے پہلی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا ہے۔ کیا خجستہ اب اسے معاف کرے گی؟ ایک بیوی تو سب معاف کر دیتی ہے، کیا ایک ماں اسے معاف کرے گی؟ نہیں، میں خجستہ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کے پیر پکڑ کر اسے معافی مانگ لوں گا، لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی ہر سزا مجھے قبول ہے، لیکن میں اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنے غصے میں اپنا ہی سب سے بڑا نقصان کر چکا ہوں، جس کی بھرپائی میں ساری زندگی بھی چاہوں تو نہیں کر پاؤں گا۔ اس سے وقت کی خبر نہیں تھی کہ کیا وقت ہو چکا ہے۔ وہ خجستہ کے دور جانے کے خیال سے ہی جنونی سا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے منانے کا سوچ رہا تھا اور آج کے بعد وہ اس پر غصہ نہ کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا، اسی کی وجہ سے آج میں اپنی اولاد سے محروم ہو چکا ہوں۔ جس خبر کو سنتے میں خوشی سے سرشار ہونے والا تھا، اسی خوشی کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹ چکا ہوں۔ شجر خان نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور خجستہ کا خیال آتے ہی وہ اندر اس کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ اسے یوں دیوانہ وار دوڑتے دیکھ سب لوگ اپنی جگہ حیران تھے۔ یہ ہسپتال زیادہ بڑا تو نہ تھا، لیکن چھوٹا بھی نہ تھا، لیکن اپنے گاؤں کا تھا۔ شجر نے اندر جا کر خجستہ کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ ایک دم پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، اسے یاد تھا۔ وہ اس کی قربت میں کیسے بہک چکی تھی اور اس کا ساتھ دے رہی تھی، یہی سوچ کر کہ شجر خان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، التجا تھی، جسے نظر انداز کرتے شجر خان غصے میں اپنی ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ ذرا ڈھیلا ہی رکھے کہ خجستہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ وہ تو بس اس کے دل میں ڈر بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دور جانے کا سوچتے گرفت خود بخود ہی مضبوط ہوتی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے زخموں پر مرہم کی صورت اسے اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا، جو کہ خجستہ کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہ تھا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی غصہ نہیں کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہارا غلام بن کر رہوں گا، بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔
خجستہ کے بے جان وجود کو دیکھتے وہ اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ خجستہ کی آنکھ رات کے کسی پہر کھلی تھی اور اس شخص کو دیکھتے اسے کراہیت سی محسوس ہوئی تھی۔ خجستہ نے کسی اچھوت کی طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور خود اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جھٹکا لگنے سے ایک دم شجر خان کی نیند ٹوٹی تھی، وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا خجستہ میری جان، پانی چاہیے؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ جلد بازی میں بولتے کمرے سے باہر گیا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ڈاکٹر کو لے کر اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو سب ٹھیک تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس شخص کو کمرے سے باہر نکال دیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ڈاکٹر سے بولی تھی۔ ڈاکٹر نے شجر خان کی طرف دیکھا تو وہ ایک شکستہ نظر خجستہ پر ڈال کر باہر چلا گیا تھا۔ اس وقت خجستہ کو آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ نہ جانے جب اسے سچ کا پتہ لگتا تو وہ کیا کر بیٹھتی۔ زلیخا سو کر اٹھ چکی تھی لیکن شجر اور خجستہ کا کہیں بھی اتا پتہ نہ تھا۔ آخر یہ دونوں گئے کہاں ہیں؟ خیر جہاں بھی گئے بچ تو سکتے نہیں۔ میری پل پل کی اذیت کے ذمہ دار یہ دونوں بھی برابر کے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی وہ بغیرت عالم مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ خیر اب خوشی کے دن ختم ہوئے میرے پیارے کزن اور اس کی بیگم۔ اب تم دونوں کی زندگی میں ایسا طوفان لاؤں گی کہ سمجھ نہیں سکو گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم دونوں تو ایک دوسرے کو ہی قصوروار سمجھتے رہو گے اور میں بازی مار جاؤں گی۔ اب میرے بدلے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور صرف تم دونوں ہی نہیں بلکہ میری ماں اور عالم بھی۔ تم چاروں کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تب تک اپنی سانسوں سے تعلق نہ چھوڑوں گی۔ اور جس دن میرا بدلہ پورا ہوا، جس خاموشی سے اس دنیا میں آئی تھی اسی خاموشی سے یہاں سے واپس بھی چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس دنیا میں میرے علاوہ میرا کوئی اپنا نہیں جسے میری فکر ہو۔ اگر عالم کو یہ لگتا ہے کہ وہ پیار پیار کا ڈھونگ رچا کر مجھے منا لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں اس کا منہ نوچ لوں گی اگر اس نے میرے سامنے ایک بار بھی معافی کا نام لیا تو۔ اس کا کیا معافی کے لائق نہیں، اس کا کیا معافی کے لائق نہیں، صرف سزا کے لائق ہے۔ اور اس کو اس کی سزا ملے گی، ضرور ملے گی، اور یہ سزا میں خود دوں گی اسے۔ زلیخا کا وعدہ ہے، یہ خود سے اپنے قصوروار لوگوں کو سزا اب میں دوں گی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دوڑا کر اپنی الماری کھولی تھی اور اندر سے منی سائز کی پستول نکال کر اسے چیک کرنے لگی۔ پھر لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر اس نے اپنا آپ شیشے میں دیکھا تھا، کتنا بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بال جو گھنے ہوا کرتے تھے اب اس کے کندھوں تک آتے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سے پڑ گئے تھے۔ نمازوں میں رو رو کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ لیکن کون تھا اس کا اپنا جو غور کرتا اس کو سمجھتا؟ کوئی نہیں تھا۔ اگر آج وہ سب کو اپنی یادداشت واپس آنے کا بتا بھی دے تو سب 100 سوال کریں گے۔ کون تھا وہ؟ کیوں لے کر گیا تھا؟ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کتنے لوگ تھے؟ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ کوئی اس سے اس کی گمشدگی کی وجہ نہیں پوچھتا تھا، سب اس سے اچھے سے پیش آ رہے تھے کیونکہ سب کو لگتا تھا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے سب یاد تھا۔ ہاں وہ آج بھی اس بھیانک رات کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب عالم نے اس کی عزت کو پامال کیا تھا، جسے نام اس نے نکاح کا دیا تھا۔ کیسا نکاح تھا وہ جس میں کوئی ولی ہی نہ تھا؟ اگر اس کا باپ بھائی نہیں تھا تو اس کی ماں تو زندہ تھی، شجر خان اس کا کزن تھا، مورے تھی، خانم بھی اس کی خالو، اسد خان زندہ تھے، پھر عالم نے کیوں نہ ان کی موجودگی میں نکاح کیا؟ کیا اس کا زور بس ایک بس لڑکی پر ہی چلا تھا جس کو روند کر وہ ندی کنارے پھینک کر اپنی مردانگی دکھا کر فرار ہو گیا تھا؟ تو ٹھیک تھا، اگر اس نے چھپ کر نکاح کیا تھا تو اب سچ بھی اپنے منہ سے خود بتائے گا۔ میں اسے اتنا مجبور کروں گی کہ اسے خود سب کے سامنے آ کر یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ مجھ سے نکاح کر چکا ہے۔ اور کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جب اسے پتہ لگے گا اس کی منقوح کا نکاح ہونے والا ہے تو اگر تو وہ غیرت مند ہوا تو ضرور آئے گا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گی وہ ایک بغیرت مرد ہے۔ زلیخا نے تلخی سے ہنستے آگے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ عالم نے گھر آتے ہی شاور لیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیک سیک سا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا
مورے اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ان کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے بولا تھا۔ برکت بیگم نے حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، جو آج ان کو خوش نظر آیا تھا، ورنہ تو وہ جیسے مسکرانا بھول ہی چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کہاں غائب تھے؟ برکت بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو چوم کر ٹیبل پر رکھنے کے بعد عالم کا ماتھا چوما تھا، جو اپنی ماں کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ بس اپنی خوشی ڈھونڈنے گیا تھا جو مجھے مل گئی ہے، وہ اپنی اور زلیخا کے ساتھ بیتی رات کو سوچتے مسکرا کر بولا تھا۔ ماشاء اللہ میرے بچے کی مسکراہٹ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ تمہیں خوش رکھ کے ڈھیروں خوشیاں عطا کرے اور مجھے میرے پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ برکت بیگم نے اسے دعا دی تھی، جسے سنتے عالم یکدم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلد کرنا ہوگا۔ زلیخا جانم اب تم سے دوری برداشت کرنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہ خیالوں میں اسے مخاطب ہوتا بولا تھا۔ تمہاری قربت کا ایسا نشہ سا ہو جاتا ہے مجھ پر کہ دل کرتا ہے تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں اور کہیں جانے نہ دوں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے سامنے آتی اسے چاروں شانے چت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ خجستہ سنسی بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب دو نرسیں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کو لگا خجستہ سو رہی ہیں، اس لیے دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ لڑکیوں کی بھی یار کیا زندگی ہیں، اب اس کو ہی دیکھ لو، سنا اس پر کسی نے تشدد کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا 7 ہفتے کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ لیکن یار اس کا شوہر کتنا پیارا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھاگ بھاگ کر کبھی دوائی لاتا ہے تو کبھی بار بار اسے دیکھنے اندر آتا ہے۔ سب کو خاص ہدایات ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہاں میں نے سنا ہے وہ اسی گاؤں کا وڈیرا ہے اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ وڈیرا ہے تو اس کی بیوی کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مگن ڈرپ میں انجیکشن ڈال کر جا چکی تھی، جبکہ خجستہ کے ایک ہاتھ بے ساختہ اس کے پیٹ پہ گیا تھا۔ تو کیا وہ حاملہ تھی؟ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کی ہی شوہر نے رات اپنی درندگی دکھا کر اس سے اس کا بچہ چھین لیا تھا۔ کیا شجر خان اس قدر انا پرست شخص تھا جو اپنی ہی اولاد کو نگل گیا تھا؟ خجستہ کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، نہ ہی روئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ سے کینولا نکالا تھا، جس کی وجہ سے خون کی ایک دھار اس کے ہاتھ سے گرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے جوتے سے آزاد پیر باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ کوریڈور میں اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ سب سے بے نیاز ایک طرف چلتی جا رہی تھی۔ پیچھے سے اسی وقت شجر خان نمودار ہوا تھا، بکھرے بال، جھکے کندھے اور کندھے پر پڑی شال جو آدھی فرش پر لہرا رہی تھی۔ وہ خجستہ کے لیے جوس لینے گیا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے اٹھی تو وہ حیرت کی زیادتی سے دنگ رہ گیا اور پل میں بھاگتا خجستہ کی طرف بڑھا جو کہ چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتی شجر خان نے اسے جا لیا تھا۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ خجستہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے بولا تھا، جبکہ خجستہ حیران اور پریشان اس کی صورت دیکھتی جا رہی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ شجر خان یہ دیکھتے دکھ سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کا ایک جذباتی قدم اسے خجستہ سے میلوں دور کر گیا تھا کہ آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ شجر خان نے اسے سینے سے لگایا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ خجستہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر خون جم چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت، وہ اٹک اٹک کر کمزوری سے بولی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے منہ سے ایک شکوہ تک نہ نکلا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اب، اس کا جملہ بھی منہ میں ہی تھا جب وہ چلا اٹھی تھی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے ربط سی یہی کہے جا رہی تھی۔ شجر خان نے اس کی حالت کے پیش نظر اپنی شال اس کے گرد اڑائی تھی اور اسے لے کر ہسپتال سے باہر چلا گیا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر دوائی وغیرہ لیتے وہ واپس حویلی کی طرف گاڑی موڑ گیا تھا۔ زندگی سے کس موڑ پر لے آئی تھی جہاں اسے خود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، اوپر سے خجستہ کی حالت، وہ اسے نظر تک نہیں ملا پا رہا تھا۔
شجر خان نے کہا تھا وہ اس کا غرور توڑ کر رکھ دے گا، اور آج وہ اس قدر توڑ چکا تھا کہ شاید ہی وہ واپس اسے جوڑ پاتا، یہ اس کے زخموں پر مرہم رکھ پاتا۔ ابھی تو حویلی میں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ تمہاری قربت کا ایسا نشہ سا ہو جاتا ہے مجھ پر کہ دل کرتا ہے تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں اور کہیں جانے نہ دوں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے سامنے آتے اسے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کہاں کھو گئے ہو؟ برکت بیگم نے اسے ہلاتے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں مورے، نینا شاہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کل میں جلدی میں تھا تو اسے آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عالم نے فکر مندی سے اپنی ماں سے دریافت کیا تھا۔ ارے نہیں، وہ بچی تو ساری رات میرے پاس رہی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کمرے میں جا کر سو جائے، لیکن وہ بچی یہاں ہی زمین پر سو گئی تھی۔ کہتی ہے مورے اگر آپ کو رات میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کیا کرو گی؟ اس لیے میں یہیں سو جاتی ہوں۔ ویسے بھی زمین پر سونے سے ہڈیوں میں تکلیف نہیں ہوتی، انسان چست رہتا ہے۔ برکت بیگم بتاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی بھی، عالم نے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں، بہت اچھی اور نیک بچی ہے۔ میں نے تیرے لیے ایک فیصلہ لیا ہے عالم، مجھے امید ہے اس بار تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ مورے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم پر تو میری جان قربان، حکم کرو۔ تو نینا شاہ سے شادی کر لی میرے بچے، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تجھے اور مجھے وہی سنبھال سکتی ہیں۔ تو بس میرے مرنے سے پہلے میری یہ آخری بات مان لے میرے بچے۔ برکت بیگم ایک دم سے روتے ہوئے عالم سے بولی تھی۔ عالم تو ان کو ایسے روتا دیکھ گھبرا گیا تھا، جلدی سے ان کو گلے لگاتے دلاسا دینے لگا۔ مورے آپ اتنا مت سوچو، نینا شاہ کو بہت اچھا لڑکا ملے گا، تم سے اچھا اسے نہیں ملے گا میرے بچے، وہ تم کو پسند کرتی ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، مت کر ایسا میرے بچے۔ اگر کسی نے تیرا دل توڑا ہے تو اس کا بدلہ تو اس بچی سے مت نکال، وہ بھی تو تجھے پسند کرتی ہیں، لیکن لڑکی ذات ہے کہنے سے ڈرتی ہیں۔ تو کیا چاہتا ہے جو تجھ پر گزری وہ اس پر بھی گزرے؟ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، اللہ نہ کرے اس پر ایسا دن آئے۔ میں اسے سمجھاؤں گا، وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی۔ تجھے میری قسم عالم، تو اس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ بڑی خوددار لڑکی ہے، اپنا راز یوں افشا ہونے پر وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے گی۔ تو ہمارے درمیان ہوئی بات کا ذکر بھی مت کرنا اس کے سامنے۔ برکت بیگم نے اسے کوئی بھی جذباتی فیصلہ لینے سے منع کیا تھا۔ برکت بیگم کی سانس پھولتے دیکھ اس نے جلدی سے ان کی بات مان لی تھی۔ ٹھیک ہے مورے، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور اب آپ جلد بازی سے کام نہیں لے گی، اس نے مورے کو تنبیہ کرتے نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ جگ سے پانی بھرتے ان کو پلا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کچن میں گیا تو آگے کا منظر دیکھتے دنگ رہ گیا تھا۔ نینا شاہ ناشتہ بنانے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ عالم کب آ کر وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے خوبصورت نقوش کی مالک وہ بڑی پھرتی سے ہاتھ چلاتی روٹیاں بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی دوسرے چولہے پر چائے کے لیے گرم پانی رکھا ہوا تھا۔ تیکھی چھوٹی سی ناک اوپر سے بار بار اپنے دوپٹے کو سر پر جماتی وہ کچھ لمحوں کے لیے عالم کو ساکت کر گئی تھی۔ اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں بار بار چہرے پر آتے اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھی۔ عالم نے جلدی سے اپنی نظریں اس کے وجود سے پھیر لی تھی، کیونکہ یہ جگہ زلیخا کی تھی۔ نینا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اسے کوئی بھی پہلی نظر میں دیکھتے پسند کر سکتا تھا۔ عالم نے سوچ لیا تھا وہ اس کے گھر والوں سے بات کر کے اس کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈ کر دے گا، تاکہ وہ اس کی راہ میں نہ بیٹھے، کیونکہ وہ دل سے اب زلیخا کو اپنی بیوی مان چکا تھا۔ دوسری شادی کرنے کا وہ بالکل قائل نہیں تھا، اس لیے وہ نینا شاہ کو کوئی امید کی ڈور نہیں پکڑانا چاہتا تھا۔ نینا نے اسے پلٹتے دیکھا تو جلدی سے اسے مخاطب کر بیٹھی۔ آپ ناشتہ تو کر لیں، وہ بولتے ہوئے کافی ہچکچا رہی تھی، شرم سے اس کے گال لال ہو چکے تھے، جن کو دیکھتے عالم کو نئے سرے سے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس شراب کے پیچھے تھی؟ اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا، وہ خالی ہاتھ رہ جانے والی تھی۔ لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہ تھا۔ اگر اسے عالم کے نکاح کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہ عالم جیسے شخص کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتی، لیکن وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ لے آؤ، میں باہر ہی ہوں، اور اپنے دوپٹے کو صحیح سے سر پر ٹکا کر رکھو۔ وہ اسے تنبیہ کرتے خود کھانے کی میز پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔
جی میں ابھی آئی۔ وہ تو اس کی اتنی سی پرواز سے ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس کا ماننا تھا مرد وہی ہیں جو اپنے گھر کی لڑکیوں کی سر سے دوپٹہ نہ اترنے دے، اور وہ بھی یہی ہی کر رہا تھا۔ زلیخا نے 3 پراٹھے، ایک گرم دودھ کا گلاس، ایک کپ چائے، 3 فرائی انڈے اور 2 بوائل انڈوں کے ساتھ جوس اور پانی کا جگ لا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ عالم نے ایک نظر ناشتے کو دیکھا اور داد دیتی نگاہ اس پر اٹھا کر وہ جلدی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکا تھا۔ زلیخا اسے ناشتہ کرتے دیکھ خود برچی خانے کو سمیٹنے چلی گئی تھی۔ سوری، یہاں پہ وہ ہونا ہے۔ ان کو گھر آتے شام ہو چکی تھی۔ شجر خان نے ایک نظر باہر دیکھا تو بارش ابھی بھی جاری تھی۔ شام بھی رات کا سما پیش کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی خجستہ پر ڈالی تھی جو گمسم سی باہر پرستی بارش سے بے نیاز اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ شجر خان کو وہ رات یاد آئی تھی جب یوں ہی ایک بار بن موسم بارش برسی تھی۔ خجستہ کھڑکی میں کھڑی باہر کے نظارے کرنے میں مصروف تھی جب شجر خان نہا کر باتھ روم سے باہر آیا تھا۔ خجستہ کو دیکھتے اس نے تولیہ بستر پر اچھالا تھا اور بہت ہی اچانک سے خجستہ کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتے اس کی کمر کھڑکی سے لگاتے وہ اس کو لبوں سے خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ اس کے عمل میں ٹھہراؤ نہیں تھا بلکہ وہ اس میں پوری طرح گم ہو چکا تھا۔ شجر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن کے گرد لپیٹتی ایک ہاتھ سے اسے بازوؤں میں بھرا تھا جبکہ اس کا عمل ہینوس برقرار تھا۔ اس نے خجستہ کو بستر پر ڈالتے چند لمحوں کی مہلت دیتے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس غصے اور افسوس سے گھورنے لگی تھی۔ بدتمیز انسان، باہر اتنی اچھی بارش برس رہی ہے، پہلے تو مجھے باہر جانے نہیں دیا اور اب یہ سب۔ لگتا ہے تمہیں بس ایک ہی کام کا شوق ہے، پتہ نہیں کیسے گاؤں کے سردار ہو۔ تمہارا بس چلے تو نہ خود بستر سے نکلو نہ مجھے نکلنے دو۔ اب جانے دو مجھے، باہر بارش میں نہانا ہے۔ باہر برستی بارش میں نہانے کا وہ مزہ نہیں جو میری قربت کی بارش میں نہانے کا ہے۔ کہو تو شروع کروں پھر اپنی محبت اور جنون خیزی کی بارش۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس پر پانی گراتے بولا تھا۔ خجستہ فقط اس شاطر انسان کو گھور کر رہ گئی تھی جو کہ بلا وجہ اس کے ساتھ فری ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس ہر سوال کا جواب پہلے ہی موجود ہوگا، اس لیے اس سے زیادہ الجھ نہیں رہی تھی۔ خجستہ کو خاموش دیکھتے اس کی رگیں ظرافت بھڑکی تھی۔ ویسے تم جیسی قاتل اداؤں والی بیوی جس کے پاس ہو وہ بندہ ناکارہ ہی کہلائے گا۔ خود مجھے بہکا کر خود کی طرف راغب کرتی ہو، پھر آخر میں سارا الزام میرے سر ڈال دیتی ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ شریر ہوا تھا جبکہ اس کی باتیں سنتی خجستہ کانوں تک لال سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے بالوں سے نکلتا پانی خجستہ کی آنکھوں اور چہرے پر گر رہا تھا جو اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ چہرہ اس کے جذبات کو بہت بری طرح بہکا گیا۔ وہ مخمور پرتپش نگاہوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ خجستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اس نے اس کی بھیگی پلکوں کو چھو کر مانا خیزی سے کہا۔ خجستہ نہیں، پیوستہ رہ ہوتا ہے جاہل آدمی۔ ہاں تو خجستہ شجر میں پیوستہ رہے گی تو میرے بچوں کی امیدیں باہر آئے گی نا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے گال کو اپنی پرحدت لبوں سے چھو کر بولا۔ تو خجستہ کا چہرہ اس کی اس قدر بے باک بات پر بھانپ چھوڑنے لگا۔ تم ایک نمبر کے فضول آدمی ہو، یہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اب مجھے باہر جانے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، جانے دوں گا، لیکن اس کی فیس بھرنی پڑے گی۔ میرا شوہر وڈیرا ہے، میرے وڈیرے سائیں فیس بھر دیں گے۔ یہ بھی ٹھیک کہا، شوہر وڈیرا ہے تو اسے ہی فیس بھرنی چاہیے۔ یہ کہتے اس نے خجستہ کو سمجھنے کا موقع دیا بغیر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ شجر خان کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے خجستہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ شجر خان کے قبضے میں تھے۔ وہ جانتی تھی اب وہ شجر خان اپنی منمانی کر کے ہی اس کی جان چھوڑے گا۔ لمحے گزرنے لگے تھے لیکن کمرے میں ہنوس ماننا خیز خاموشی تھی۔ شجر خان نے اس کے گلال چھوڑتے چہرے کو دیکھتے اپنے لب اس کے دائیں گال پر رکھے تھے اور پھر یہی عمل بائیں گال پر کیا تھا اور اپنی داڑھی جب اس کے گال کے ساتھ رب کرتا تو خجستہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور وہ دیوانہ تھا اس ہنسی کا۔
جان ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگلے 1 گھنٹے میں تم مجھے واپس کمرے میں نظر آؤ، ورنہ میں باہر آیا تو۔ وہ مانا خیزی سے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ گیا تھا۔ جاؤں گی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو میں بھاگ جاؤں گی کہیں، وہ منہ بنا کر بولتی اگلے ہی لمحے جان خلاصی پر جلدی سے بالکنی میں جا چکی تھی۔ مجھے تم سے عشق ہوا ہے اور عشق نے وڈیرے نکما کر دیا ہے، وہ پیچھے سے ہانک لگاتا کہکا لگا اٹھا تھا۔ خجستہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تیز اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے بارش کا رخ شجر خان کی سمت ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ ماضی سے نکلتے حال میں آیا تھا۔ منظر بدل چکا تھا۔ بارش آج بھی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں آج ایک ساتھ سفر بھی کر رہے تھے، لیکن اگر شجر خان نے جلد بازی میں ایک غلط قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج یہ سفر سوگوار ہونے کے بجائے کافی خوشگوار اور یادگار ہوتا۔ شجر خان نے خجستہ کو دیکھتے ایک سانس خارج کی تھی۔ آگے ابھی بہت سے امتحان باقی تھے۔ اگر وہ پاس ہو گیا تو زندگی پرسکون گزرنے والی تھی، اور اگر ناکام ہو جاتا تو خوشیاں اور خجستہ دونوں ہی پانی کی مانند ہاتھ سے پھسل جاتی۔ اب اسے صبر سے کام لینا تھا، ورنہ وہ کبھی سب کچھ ٹھیک نہ کر پاتا۔ لیکن اس میں ایک صبر ہی تو نہ تھا، اسی کی وجہ سے تو یہ سب ہوا تھا۔ اچانک راستے میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شاید گاڑی میں کوئی خرابی آ چکی تھی۔ خجستہ کا سر اس سے پہلے ڈیش بورڈ سے ٹکراتا شجر خان نے اس کے ماتھے کے آگے اپنا ہاتھ کر لیا تھا۔ خجستہ نے ڈر کر آنکھیں میچ لی تھی، لیکن جب کچھ بھی محسوس نہ ہوا تو جلدی سے آنکھیں کھولتے اس نے شجر خان کے ہاتھ کو کسی اچھوت کی طرح خود سے پرے جھٹکا تھا۔ اس کے چہرے پر کراہیت بھرے تاثرات چھا چکے تھے۔ خجستہ کی حرکت سے شجر خان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ جو کر چکا تھا اس پر خجستہ کا ایسا تاثر بنتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو خجستہ کے اس عمل کی اسے بھرپور سزا دیتا، لیکن ابھی سے اپنے غصے پر قابو رکھنا تھا، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہوا ہے، شجر اسے کہتے گاڑی سے نیچے اترا تھا، جبکہ خجستہ سن کر بھی انسنی کر چکی تھی۔ اس سے اب فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو خود کو ایک زندہ لاش تصور کر رہی تھی۔ باہر برستی بارش، اپنے ہاتھ باہر نکلتے اس نے پانی بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پانی اس کے ہاتھوں سے پھسلتا زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے بارش کے پانی کو گڑھوں اور دوسری طرف جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ بارش کا پانی آسمان سے گر کر ان گڑھوں میں بھرتا جا رہا ہے، درختوں کو سیراب کر رہا ہے۔ اگر یہ بارش مسلسل ہوتی رہی تو طوفان کی شکل اختیار کرتے انہی درختوں کو بہا لے جائے گا۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے، جیسے یہ پانی میرے ہاتھوں سے پھسل گیا، ویسے ہی میری قسمت سے بھی سب کچھ مٹ چکا ہے۔ یہ شاید اتنا دھندلا ہو چکا ہے کہ صاف کرنے سے بھی صاف نہیں ہو پا رہا۔ کیا میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں؟ اگر شجر خان میرے لیے صحیح نہیں تھا، کیوں آیا وہ میری زندگی میں؟ ہاں، وہ مجھ سے پیار تھوڑی کرتا تھا، وہ تو ڈرامہ تھا اس نے کیا تھا۔ وہ مجھے مجبور کر دے گا پیار کرنے کے لیے، اور جب میں مجبور ہو گئی تو کتنی آسانی سے اس نے اپنے ایک تھپڑ کا بدلہ اپنے ہی بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چھین کر لے لیا۔ اس کی شدتیں تو اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے تھی، اور میں کیا سمجھتی رہی۔ وہ خود پر تلخی سے ہنسی تھی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا، وہ بے حس ہو چکی تھی، پتھر کی مورت کی طرح، یا پھر شاید یہ اس کی درد کی انتہا تھی۔ شجر نے باہر آ کر دیکھا تو مسلسل گاڑی چلانے کی وجہ سے اس کا انجن گرم ہو چکا تھا۔ بارش برس رہی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں انجن ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ شجر خان نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سیدھا جا کر حویلی کے باہر ہی روکی تھی۔ اس دوران خجستہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر خان نے آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ شجر خان نے آگے بڑھتے خجستہ کے لیے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف ہاتھ کرتا وہ اسے نظر انداز کرتی آگے جانے لگی تھی کہ شجر خان نے اس کے کندھے کی گرفت مضبوط کرتے اسے لیتے حویلی میں داخل ہوا تھا، جہاں مورے اسی وقت خجستہ کے پاس آئی تھی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ ہم کتنا پریشان تھے۔ جبکہ وہ ان کے سینے سے لگی بالکل خاموش تھی۔ خانم بھی نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کا چاند سا چہرہ اب مرجھا چکا تھا، چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور گردن پر نشان دیکھتے انہوں نے جن نظروں سے شجر خان کو دیکھا تھا وہ نظریں چرا گیا تھا، البتہ خجستہ نے اپنے منہ سے ایک حرف تک نہ ادا کیا تھا۔ اسد خان تو چہرہ موڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جمیلہ، خجستہ بچے کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ، اور اس کا ضروری سامان شجر خان کے کمرے سے نکال کر میرے کمرے میں رکھ دو اب سے۔
یہ جب تک صحیح نہیں ہو جاتی میرے پاس ہی رہے گی۔ خانم نے اپنا حکم جاری کیا تھا۔ جی۔ جمیلہ تو شجر خان کو خود کو گھورتا پا کر گھگھیا گئی تھی۔ سنا نہیں کیا کہا ہے ہم نے؟ اس بار خانم روب سے بولی تھی۔ جمیلہ اسی وقت وہاں سے بھاگی تھی۔ شجر خان نے اس وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خانم نے خجستہ کو دوائی دے کر سلا دیا تھا، لیکن اس کی حالت انہیں بہت کچھ سمجھا آ گئی تھی۔ اب وہ شجر خان سے بات کرنے خود اس کے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ مرد کی اولاد ہو تو مجھے حرف بحرف سچ اپنے منہ سے بتا دو۔ اگر مجھے باہر سے پتہ لگا تو جو میں اس رشتے کے ساتھ کروں گی وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا، وہ غصے سے بولی تھی۔ شجر خان نے مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے تمہید باندھنی چاہی تھی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ سب کرتے ہوئے تو ڈر نہ لگا تم، اور اب بتاتے ہوئے ڈر رہے ہو؟ واہ شجر خان واہ، وہ تالی بجاتے ہوئے بولی تھی۔ شجر خان نے ان کو خجستہ کے ملنے اور غصے میں آ کر اپنے کیے برتاؤ کے بارے میں بتایا تھا۔ اتنا سن کر ان کا پارا چڑھ چکا تھا۔ ذرا شرم نہ آئی تمہیں ایک عورت ذات پر اپنی بہادری دکھاتے ہوئے؟ وہ غصے سے گھر آئی تھی۔